محترم ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے تحریک صدیق دیندار کے عقائد و مسلک بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ تحریک صدیق دیندار قادیانی تحریک کے ایک شاخ ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، اس کو ہم واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بہتان ہے ہم پر، یہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بے ثبوت باتیں اور بے دلیل باتیں بہت سے لوگ اپنے طور پر جوڑ کر لوگوں کے سامنے غلط فہمی کا ایک توہم مچاتے ہیں یا ایک غلط فہمی لوگوں کے سامنے پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم حضرت مولانا سید السادات الحسن والحسینی سید صدیق حسین صاحب قبلہ المعروف با صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز کے وہ تمام تحریرات جو اس تحریک کے قیام کے صرف 3 سال بعد سے، یعنی 1924 میں اس تحریک کا قیام عمل میں آیا، اس کے 3 سال بعد یعنی 1927 سے لے کر 1952 حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب کے آخری ایام تک کے جتنے بھی تحریرات ہیں، وہ تحریرات ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے کہ مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت یعنی دعوے نبوت کرنے والوں کو کس طرح اپنے دندان شکن جواب دیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے جو ہمارے مسلک ہیں، ہم حنفی المسلک ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا بار بار حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب نے اپنے تحریرات میں اور بعض بیان میں اس کا اظہار کیے ہیں۔ خاص کر کے میں یہ تحریرات جو کتابوں سے اقتباسات کی صورت میں آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے عقائد و مسلک جو مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب نے سن 1929 میں، یعنی تحریک کے قیام کے صرف 5 سال بعد، اخبار رہبر دکن جو اس وقت رہنمائے دکن کے نام سے یہ اخبار نکلتا ہے، اس وقت رہبر دکن کے نام سے یہ اخبار نکلتا تھا، تو اس میں سن 1929 کے رہبر دکن میں آپ نے اس تحریک کے عقائد و مسلک وہ اس میں اعلان کیا، اخبار میں اس کا جو اعلان چھپا تھا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد تحریرات کا پورے اثر نو ابتدا سے لے کر آخری تک جتنے بھی تحریرات یہ ختم نبوت کے اور اجرائے نبوت کے رد میں اور ختم نبوت کے تائید میں جتنی تحریریں ہیں وہ ہم آپ کو تفصیلاً سنائیں گے۔ سب سے پہلے یہ اخبار کی ایک تحریر ہے، اخبار میں جو چھپی وہ آپ کو عقائد مسلک کے تعلق سے سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم حضرت محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر و کاذب اور دجال سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کا دعویٰ الوحیت کا ہے، نہ نبوت کا، نہ مسیحت کا، نہ مہدویت کا، نہ کبھی کیا گیا ہے اور نہ آئندہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، ہم اہل سنت والجماعت اور حنفی المذہب ہیں۔ نمبر 5، ہم ہر فرقے کے بزرگ کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ نمبر 6، ہم حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی اور پر ایمان لانا مد فضول سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، ہمارا کام غیر اقوام میں تبلیغ اسلام ہے۔ نمبر 8، ہم مسلمانوں میں
کسی قسم کے دعوے کو ضلالت اور گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ نمبر 9، ہمارا کام مسلمانوں میں صرف ولولہ تبلیغ پیدا کرنا ہے۔ بحوالے روزنامہ رہبر دکن 1348 سن ہجری مطابق سن 1929 سن عیسوی، حیدرآباد دکن۔ صدر مرکز خانقاہ سرور عالم آصف نگر، حیدرآباد دکن۔